الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى ربك المتوسل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحمد الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها تبيها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 روزہ دروس صحیفہ سجادیہ کا آج 6واں درس ہے، اور آج کے درس کا موضوع اخلاق محمدی اور شریعت الہی کے تقاضے، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں قسط نمبر 2 ہے. 5ویں درس میں اس موضوع کی قسط نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آج جو یہ ہمارا 6واں درس ہے اس کی یہ پچھلے والے درس کی قسط نمبر 2 ہے. امام علیہ السلام کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان امام کی دعاؤں کو سمجھے، خالی پڑھے نہیں بلکہ ان دعاؤں کو سمجھنا ہے، دعاؤں کو سمجھیں تو یقیناً امام کی دعاؤں کو سمجھنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. نہ دنیا میں اسے کوئی تکلیف، نہ دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اس کے لیے راستے امام نے دعاؤں میں بتا دیے. تمام اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں امام علیہ السلام نے ان دعاؤں میں ارشاد فرمائی ہیں. دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ سمجھنے والے کو ایک مضبوط انسان بنا سکتی ہے، کیونکہ انسان میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی صفات ایسی ہوتی جن کی وجہ سے انسان کمزور بن جاتا ہے دنیا میں. کبھی اس کے گھر کے اندر ماحول صحیح نہیں ہوتا، کبھی معاشرے میں ماحول صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ایک کمزور انسان بن جاتا ہے، ایک بخیل انسان بن جاتا ہے، ایک بد کردار انسان. یہ ہمارا معاشرہ بھی انسان کو برا بناتا ہے. کبھی گھر کا ماحول اسلامی نہ ہو تو صاف ظاہر ہے نہ گھر کے اندر اسلام، نہ تربیت گاہیں ہمارے اسکول نہ ان میں اسلام ہے. ان میں اسلام نہیں ہوگا تو بتائیں انسان کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے. بہرحال صحیفہ سجادیہ کی دعائیں بہت ہی اہم ہیں. یعنی آپ خود بھی ان چیزوں پہ کافی آپ نے محسوس کیا ہوگا. دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ دعا کی کتاب سمجھ کے ایک طرف رکھ نہ دیں کہ یہ تو دعاؤں کی کتاب ہے، جب ضرورت پڑے گی تو ہم دعا پڑھ لیں گے، نہیں تو اس کتاب کو اٹھا کے رکھ دیا جائے بس. ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اور آج بھی آپ ذرا توجہ کیجئے گا کہ امام کی یہ نہیں ہے کہ بس دعاؤں کی کتاب ہے، جب ضرورت پڑے گی تو پڑھیں گے، نہیں تو بند کر کے رکھ دیا جائے. ایسا نہیں ہے. انسان کو معرفت عطا کرنے والی کتاب ہے. انسان کو یہ کتاب، یہ دعاؤں کی کتاب یہ بتانے والی ہے کہ تیرا خالق کون ہے، تجھے اس کائنات میں بھیجا کیوں گیا، تجھے اس کائنات میں کرنا کیا ہے، تجھے جانا کہاں ہے، آخر میں
تیرا اختتام کیسے ہوگا, تجھے دنیا میں اگر رہنا ہے تو زندگی کیسے گزارنا ہے. یہ کامیاب انسان, مضبوط انسان, تو ایک عزت والا انسان اگر بننا چاہتا ہے تو صحیح پر سجادیہ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں. یعنی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اخلاقیات اس میں ہیں, نصیحتیں اس میں ہیں, عقائد اس میں ہیں. پورا اسلام آپ دیکھیں تعلیمات اسی کے اندر ہے. اور یہ خوبی ہمارے معصومین, ہمارے ائمہ میں ہے. دنیا میں کوئی امام ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس طرح ہمارے معصومین کو اللہ نے علم دیا اور انہوں نے اپنے انسانوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی انہوں نے تربیت فرمائی ہے. تو آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے. دوسری قسط میں اس میں جو پہلی چیز جو شریعت الہی کے تقاضوں میں سے بھی ہے اور اخلاق محمدی میں سے بھی ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعا میں اتنی طاقت ہے دعاؤں میں کہ یہ انسان کو طاقتور روح کی, اس کے اندر طاقتور روح کی پرورش کرتی ہے. انسان کی روح طاقتور, مثلا انسان اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کو دوسروں سے کوئی غرض نہ رہے, بے غرض انسان. یہ نہیں ہے کہ ایسا انسان جو لوگوں کی دولت میں نظر رکھے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, تھوڑی تھوڑی پریشانی میں لوگوں کے سامنے جا کے رونا شروع کر دے. ایسا نہیں, بلکہ یہ دعائیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو طاقتور بنا, عزت والا انسان بناتی ہے. آپ دیکھیے ذرا جملہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں, شروع کریں. طاقتور روح کی پرورش. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک اور اثر یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو قوت بخشتی ہیں تاکہ وہ خود کو لوگوں سے بے غرض بنا لے, ان کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہو اور اپنی حاجت صرف خدا کے سامنے پیش کرے. کیونکہ ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ اس چیز کی خواہش کرنا جو دوسروں کے ہاتھ میں ہو انسان کی ایک گھٹیا عادت ہے. اٹھتے بیٹھتے دوسروں کے ہاتھ میں کوئی چیز, دوسروں کی گاڑی دے کے بس پیسے والے سے دوستی کرنا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں, شاید یہاں سے کوئی چیز مجھے مل جائے. نہیں, جو اللہ نے آپ کو دیا آپ اسی پہ راضی رہے. دوسروں کے مال پہ نظر نہ ڈالیں. کیوں؟ اس میں آپ کے اندر حسد پیدا ہوگا, آپ کا دل تنگ ہو جائے گا, آپ کا خدا کے جو تقسیم ہے جو اللہ نے کی ہے اس سے دل اٹھ جائے گا. انسان راضی نہیں رہے گا خدا کی تقسیم پہ کہ نہیں, ہر جس کے پاس جو چیز دیکھی اس پہ نظر لگا کے بیٹھ گئے. کبھی کبھی انسان خوشامد کرتا ہے کہ یہ شاید مجھے مل جائے. پیسے والے کو دیکھا اس کے آگے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کچھ نہ کچھ دے دے گا ہمیں. تو ایسا انسان معصوم فرماتے ہیں جو انسان, اگر انشاءاللہ یہ دعا میں بھی آ رہا ہے کہ گھٹیا ترین ہے وہ انسان جو دوسروں کے مال کو اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے. سارے دن خوشامد کرے, کمائے نہیں, وہ خوشامد کرے شام میں کچھ نہ کچھ یاد مل جائے گا, میرے گھر کا گزارا ہو جائے گا. نہیں, جاؤ محنت کرو. دوسرے خوشامد اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دے گا. یہ گھٹیا ترین انسان ہے. اپنی عزت انسان, عزت نفس, عزت نفس بڑی چیز ہے. لوگ خوشامد کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی, کیوں؟ تاکہ ان کے نزدیک عزت والے بن جائیں ہم. نہیں, وہ آپ کو دھتکاریں گے, آپ کو بے عزتی کریں گے, لوگوں کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیں گے. کیونکہ جب آپ نے اپنی عزت ان کے سامنے ختم کر دی ہے, دن رات آپ ان کے قدموں میں پڑے ہوئے, ان کے ڈیروں میں پڑے ہوئے دن رات. اگر کوئی انسان ایسا ہو تو سامنے والا سمجھے گا یہ تو بیکار آدمی ہے, اس کی تو اپنی کوئی عزت ہی نہیں ہے. پھر وہ نہیں سوچے گا کس کے سامنے بے عزتی کر رہا ہے, کس کے سامنے ڈانٹ رہا ہے. یہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے. انسان اس طرح بعض لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگوں سے میری دعا سلام ہو, یہ میری تو فلانے وزیر کے ساتھ بڑی دوستی ہے. اب اس کے لیے چاہے اس کو دن رات غلاموں کی طرف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ کہ جی سرکار ہو جائے گا سائیں, جی سائیں بالکل آپ حکم تو کریں نا. کیوں؟ تاکہ میری اس کے نزدیک عزت بن جائے. وہاں ذلیل ہوتا رہوں لیکن لوگوں کے سامنے بڑا بیٹھو کہ میری تو فلاں کی, میں تو فلاں سیاستدان سے, فلاں امیر سے, فلاں وزیر سے میری دعا سلام ہے جی, تاکہ میں لوگوں کے سامنے عزت بناؤں. خوشامد کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میں اگر امیروں سے میری دوستی ہو جائے گی تو میں غریبوں میں عزت والا بن جاؤں گا. اور یہ معاشرے میں ہے بھی ایسے ہی, یہ غلط فکر ہے لوگوں کے اندر. لوگ بھی چاہتے ہیں ہاں فلانا بندہ جی اس کی فلانے سے بڑی بڑی دوستی ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, غریب کو تو پوچھیں گے نہیں لیکن امیروں سے دوستی بنانے کی کوشش کریں گے. دن رات ان پہ خرچ کریں گے, ان کی خواہشیں. کیوں؟ تاکہ ہماری عزت بن جائے امیر کے ساتھ.
غریب کی کوئی اہمیت نہیں، ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں. عزت دار وہ ہے جس کی عزت خدا کے نزدیک ہو. لوگ عزت نہیں دے سکتے، کیوں؟ وہ خود محتاج ہیں عزت کے لیے. اور یہ جو چند دن کی عزت ہوتی ہے نا، واہ واہ جو لوگ کرتے ہیں عزت کے لیے، معصوم فرماتے ہیں دیکھنا اگر لوگ واہ واہ کر کے تمہیں عزت دیتے ہیں یہ عزت نہیں ہے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جس کو لوگ عزت دیں پھر اس کی عزت بھی لوگ ہی ختم کریں گے. آج واہ واہ کر کے عزت دے دیے، نعرے لگا رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جی لوگ میرے لیے نعرے لگاتے ہیں، فلانا آ گیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد، میں چلوں تو میرے ساتھ 10-15 لوگ ہوں. یہ جو عزت لوگوں کی دی ہوئی ہے، مولا فرماتے ہیں جنہوں نے تجھے عزت دی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، یہی تیری عزت گھٹا دیں گے، یہی تجھے بے عزت کر دیں گے. آج پیسہ ہے عزت ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا وہ عزت بھی نہیں کریں گے، سلام بھی کوئی نہیں کرے گا. یہ دنیا کا معیار ہے. جس کے پاس گاڑی ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں بنتی، گاڑی ہوگی تو عزت بنے گی نا ہماری، بڑا گھر ہوگا تو عزت بنے گی، بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوں گے تو عزت بنے گی. شاید ان چیزوں زمینوں سے عزت بنتی ہے، نہیں عزت ان چیزوں سے نہیں ہے. یہ دنیا کے معیار ہیں، یہ عزت والے ہیں. لیکن اللہ کا معیار کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے کہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے، یعنی حقیقی عزت والا جو صاحب تقوی ہو، زیادہ متقی پرہیزگار ہو. دنیا کے نزدیک پیسے کی عزت ہے، دنیا کے نزدیک مال کی عزت ہے، دنیا کے نزدیک بڑے خاندان کی عزت ہے. یہ دنیا کے معیار ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. بڑے بڑے لوگ مر گئے، کہاں گئے؟ آج ان کی عزتیں ہیں، قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن نہیں، عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہو. امیر المومنین دیکھیں، ہم دنیا کے معیارات کو چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرو گے تو آپ کی عزت نہیں بنے گی، ہم تو بے عزت ہو جائیں گے. ہم اتنے تعلقات امیر لوگوں سے ہو جائیں، ہم جو کام بھی کرانا چاہیں اپنا کرا لیں. یہ عزت نہیں ہے. کسی کی خوشامد کرنا، کسی کے پیسے کے پیچھے بھاگنا، کسی کے مال کے پیچھے، کسی کی دولت کے پیچھے، کسی کی بڑی جی نوکری والا بندہ ہے، بڑے لوگوں کو یہ نوکریاں دیتا ہے، بڑی عزت والا بندہ ہے، یہ عزت نہیں ہے. مولا کائنات میں عزت کیا ہے؟ فرمایا لا عز اعز من التقوی. امیر المومنین مولانا میں فرماتے ہیں تقوی سے بڑھ کر، پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی بڑی عزت ہو ہی نہیں سکتی. دیکھو آپ، یہ دیکھو دو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک کے پاس پیسہ ہے، ایک کے پاس دولت ہے، ایک کے پاس دنیاوی مقام ہے، لیکن نہ اس کے پاس تقوی ہے، نہ اس کے پاس پرہیزگاری ہے، نہ اس کے پاس دین ہے، نہ اس کے پاس شریعت ہے. لیکن ایک طرف غریب انسان ہے جس کے کپڑے میلے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ متقی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کا حق نہیں کھاتا. اب یہ نہ دیکھنا دولت کس کے پاس ہے، گاڑی کس کے پاس ہے، نہیں، وہ دنیا کے نزدیک عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ان دونوں میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا. اس غریب کی عزت کرنی چاہیے، اس غریب کی عزت کریں، پیسے والے کی عزت نہ کریں. اور لعنت کی گئی ایسے شخص پر جو پیسے والے کی عزت کرے پیسے کی وجہ سے، اور متقی انسان کو چھوڑ دے اس کی عزت بھی نہ کرے. ایسے شخص کو برا کہا گیا، گھٹیا کی روایتوں میں لعنت کی گئی ایسے بندے کے اوپر جو کسی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرے. نہیں، عزت والا یہ ہے، معصومین کے نزدیک عزت والا وہ جو جتنا گناہوں سے بچے گا اللہ کے نزدیک بھی وہی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم اپنے قبیلوں پہ، اپنے خاندانوں پہ فخر نہ کرو، یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے. یہ نہ کرو میں فلاں خاندان کا بندہ ہوں، میرے باپ دادا یہ تھے، میرے فلاں تھے، میں فلاں ذات کا ہوں، فلانی یہ ذاتیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں کہ تمہیں دنیا میں لوگ پہچان لے یہ کس قبیلے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. عزت خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، عزت عمل کی وجہ سے ہے. جو جتنا امام کے حکم کا پابند ہوگا، جو جتنا خدا کے حکم کا پابند ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہے. آخرت بھی اسی کی ہے اللہ کے نزدیک اور دنیا بھی اسی کی ہے. یہ چند دن کی پیسوں کی ہے، جب تک پیسہ ہے عزت ہے، جب تک شہرت ہے عزت ہے، جب تک مقام ہے عزت. دنیا کی عزتیں یہی ہوتی ہیں بس، آپ کو ہمیشہ نہیں، بس دنیا دے گی عزت تو آپ کو مرنے کے دم تک دے سکتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ رہا، اگر آپ کے پاس دولت رہی تو اس حد تک عزت دے گی، لیکن مرنے کے بعد پھر کوئی عزت نہیں، عزت ختم. کیونکہ اب آپ پیسہ کسی کو نہیں دیں گے، اب آپ وہ مقام پہ نہیں ہیں، اب لوگ آپ کو کیوں عزت دیں؟ کیونکہ دنیا کے معیار ہی یہی ہے، عزت انہی چیزوں پہ دی جاتی ہے. تو اسی لیے اپنی عزت بنائیں. میں اس بات کو برا نہ سمجھیے گا، امیر لوگ ہوتے ہیں
لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے تصویریں بنائیں، سیلفیاں بنوائیں ان کے سامنے. آپ دیکھو معیار کیا ہے آپ کے نزدیک. بڑا پیسہ اس کے پاس، ووٹر زیادہ ہیں اس کے، یہی معیار ہے. ذلیل ہو رہے ہوتے، دھکے مل رہے ہوتے، لیکن کیا ہماری سیلفی بن جائے کہیں ان کے ساتھ. اور وہ ایسا ذلیل کرتا ہے ان کو، وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، ادھر دیکھ رہا ہے کہ سیلفی بنا رہے ہیں اپنی. کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ آپ مولا علی کے شیعہ ہو، آپ کو یہ سب سے کم عزت ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا عزت چاہیے آپ کو؟ متقی لوگ ڈھونڈے دنیا میں، پرہیزگار کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، لوگوں کا حق نہ کھانے والا کون ہے، ایسا بندہ ڈھونڈے. اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے. دولت والے کو نہ ڈھونڈوں، شہرت والے کو نہ ڈھونڈوں، عزت والے کو. عزت کس کی ہے؟ اللہ کے تقویٰ پرہیزگار ہے. متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، عزت دار لوگوں کے ساتھ بیٹھے، جو لوگوں کا حق نہ کھائے، لوگوں کی بے عزتیاں نہ کرے، فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے. جس کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو خدا کی یاد دلائے، ان سے عزت بنائے نا، ان کے ساتھ بیٹھے. عزت اس میں ہے، نہ کہ ان کے ساتھ جو دنیا کے چند دنوں کے لیے مال دولت. یہ عزت نہیں ہے. تو اسی لیے یہ دعائیں انسان کو بہت ہی باطاقت، انسان کو طاقتور انسان بناتے ہیں. امام کی دعائیں آئیں. دعا نمبر 20 میں امام فرماتے ہیں، جملے پہ توجہ کیجئے مولا کے، اور ان دعاؤں پہ غور کیجئے. کتنے پیارے پیارے جملے. یہ تو ہم نے ایسے سمجھے کہ پوری دعا میں سے ایک ٹکڑا آپ کو دیا ہے. آپ دیکھیں جب ایک میں اتنی طاقت ہے اور اتنی روحانیت ہے، جملے پوری دعا میں کتنی روحانیت ہوگی. اس لیے تو یہ لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام معصوم کی دعا بنائی ہوئی ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں. دعا نمبر 20 میں امام فرماتے ہیں، پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں فقر میں، احتیاج میں، جب محتاج ہو جاؤں تو احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گر گراؤں. لوگوں کے سامنے نہیں. پتہ ایسے لوگ اتنے گر جاتے، امیر لوگوں کے پاس بیٹھے، دولت والے کے پاس. یہ بابا دنیا میں یا مجھے، اچھا اوپر اللہ کا سہارا ہے، دنیا میں مجھے تیرا آسرا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں، ایسے پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس میں بڑا غریب ہوں، مر گیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، نوکری نہیں، یہ نہیں، مجھے یا اوپر اللہ کا سہارا ہے اور زمین پہ مجھے تیرا آسرا ہے. یہ کیسے؟ زمین پہ بھی اللہ کا آسرا ہے. یہ کیوں ایسی عقیدے کی کمزوری ہے؟ ایسا نہیں بننا چاہیے. وہ خود محتاج ہے جس کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں جب بھی میں محتاج ہو جاؤں مجھے ایسا بنا دے تیرے سامنے گر گڑاؤں. اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ اضطرار میں یعنی پریشانی میں تیرے غیر سے مدد مانگو. یعنی پروردگار مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ میں اتنا پریشان ہو جاؤں کبھی اپنی دنیا کی وجہ سے کہ میں غیر کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے تو دے، تو ہی میری مشکل آسان کر سکتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، ایسا بھی مجھے نہ بنانا. اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گر گڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں. جو ایسا ہوگا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریاں رکھے گا، آپ میری تکلیف دور کریں، آپ ہی ہو جو میری مشکل حل کر سکتے ہو. لوگوں کے سامنے اس طرح کہنا، ان کے سامنے رونے والی شکل بنا کے بیٹھنا کہ جیسے آپ ہی میری مشکل کشا ہو. مولا فرماتا ہے اگر میں ایسا بن گیا تو میں تیری طرف سے محروم ہو جاؤں گا، تیری لوگوں کے سامنے ذلیل اور تیرے سامنے ناکام بن جاؤں گا. مجھے ایسا نہ بنانا. دیکھیں دعا صحیح پہ سجادہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے. دعا نمبر 28 میں امام ارشاد فرماتے ہیں، اے خدا میں نے تجھ سے دل لگایا ہے. دنیا سے دل نہ لگائیں، اللہ سے دل لگائیں. یعنی امام نے کیا بتایا؟ دل بھی لگانا ہے تو دنیا سے نہیں. ٹھیک ہے، آج کل کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں دل اپنا لگا دیتے ہیں. دل تو اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ سے لگانا چاہیے، نہ کہ یہ مجازی عشق کبھی کسی عورت سے، کبھی کسی لڑکی سے، کبھی کسی فلاں سے، کبھی دولت سے دل لگا دیا. انسان کی وہ کمزوری بن جاتی ہیں وہ چیزیں. اس کو ہر وقت خوف رہے گا کہ دولت سے دل لگایا، دولت سے دل، دولت سے محبت ہے تو خوف رہے گا کہ یہ مجھ سے چھین نہ جائے. کہیں وہ کسی کو دے گا بھی نہیں کہ اس کو دولت سے محبت ہے، نہ کہیں میری دولت کم نہ ہو جائے. تو اسی لیے انسان جس سے دل لگائے گا پھر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے. اسی لیے دنیا سے دل نہ لگائیں، اللہ سے دل لگائیں. اور پروردگار تیرے علاوہ اس غیر سے جو تیری مہربانی کا محتاج ہے الگ ہو گیا ہوں. دل تو اس سے لگا دیا، جو تیرا غیر ہے وہ بھی تو تیرا محتاج ہے.
میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ میں نے دیکھا میں کسی اور سے کیوں محبت کروں؟ کون اتنا کائنات میں اچھا ہے؟ کون طاقتور ہے؟ وہ سارے تیرے محتاج ہیں. میں محتاج پر کیوں دل لگاؤں؟ میں نے تجھ سے دل لگایا تو کسی کا محتاج نہیں ہے. یعنی یہ دعاؤں میں دیکھیں انسان کو کتنی عزت مل رہی ہے. اور فرمایا اس سے جو تیرے کرم کا حاجت مند ہے میں نے اپنا سوال واپس لے لیا. دنیا میں جو بھی ہے وہ خدا کے کرم کا محتاج ہے. باپ فرماتا ہے میں نے جو سوال کیا بھی تھا وہ سوال واپس لے لیا ہے. کیوں؟ وہ خود تیرے کرم کا محتاج ہے. اس کو اگر آج بڑا بنا ہوا ہے، اس کو وجود تو نے دیا ہے، اس کو عقل تو نے دی ہے، میں اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ کیوں نہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ تو نے تو اس کو بڑا بنایا ہے، میں اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ پھر فرمایا اور یہ سمجھ لیا ہے میں نے کہ ایک حاجت مند کا دوسرے حاجت مند سے مانگنا سوچ بچار کی حماقت اور عقل کا بھٹکنا ہے. میں محتاج سے کیوں مانگوں؟ میں بھی محتاج، وہ بھی محتاج ہے تیرا. اس کے پاس دولت ہے تو اب بھی وہ تیرا محتاج ہے. تو چاہے تو اس سے دولت چھین سکتا ہے، تو چاہے تو اس سے عزت چھین سکتا ہے، وہ تو تیرا محتاج ہے. کون ہے جو کائنات میں خدا کا محتاج نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں. تو مولا فرماتے ہیں ایک محتاج دوسرے محتاج سے مانگے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کسی کے پاس پیسہ ہے مجھے کوئی لالچ نہیں. ایسا انسان ہونا چاہیے. کسی کے پاس شہرت ہے مجھے نہیں ضرورت، مجھے اللہ سے شہرت چاہیے، مجھے اللہ سے عزت چاہیے. بس میں یہ دیکھوں میرا اللہ کے ساتھ معاملہ کتنا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یہ صحیح پہ سجا دیا انسان کو. اگر انسان ایسا بن جائے تو انسان طاقتور بن جائے گا. رضا خدا کو دیکھے گا، دنیا کی رضا کو نہیں دیکھے گا. جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، مال و دولت والوں کے پیچھے بھاگے گا، وہ کیا کہے گا کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. اور پھر پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں طاقتور لوگ؟ پھر گناہ اس سے کروائیں گے، ظلم اس سے کروائیں گے. جا اس کو مار کے آ، جا اس کے یہاں سے یہ کر کے آ، اس کے یہاں سے وہ کر کے آ. وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ اس سے کروا رہے ہیں. اور یہ تو محتاج ہے نا، اس نے تو ان کو اپنا مائی باپ بنایا ہوا ہے. جو آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں، صحیح آپ یہاں بیٹھے رہے، ہم آپ کی وجہ سب کچھ کر دیں گے. تو اتنا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کسی کا غلام نہ بن جائے. دعا نمبر 13 میں مولا ارشاد فرماتے ہیں لہذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا، یعنی دنیا میں جو بھی اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہر بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. اللہ میں رزق تنگ ہو گیا، میرے یہاں کوئی پریشانی ہے تو ہی دور کرے گا. فرمایا کیا کیا جائے اس سے؟ جو بھی دنیا میں تنگ دست ہے وہ اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اور اپنی احتیاج یعنی محتاجی میں کو دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا. اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا. یعنی جس بندے نے دنیا کو چھوڑ کے تنگ دستی کی شکایت بھی اللہ سے کی، اگر کوئی چیز نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو خدا سے کہو، پیسہ نہیں ہے تو خدا سے کہو، نوکری نہیں ہے تو خدا سے کہو. امام فرماتے ہیں جس نے لوگوں کو چھوڑ کے، چاہے جتنا بڑا بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، سب کو چھوڑ کے ہر چیز تجھ سے مانگی ہے، تو سمجھو اس نے صحیح جگہ سے طلب کیا ہے. حق یہی ہے کہ یہاں سے طلب کرنا چاہیے. کیوں؟ احسان ہو بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے. بندوں کا احسان لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بندے کو، کیونکہ جس کا احسان دیتا ہے مولا فرماتے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. احسان لے لیا تو اب اس کا غلام بن گیا، اس کے سامنے جھک جھک کے چلے گا. تو اس لیے اللہ سے احسان لینا چاہیے. اور فرمایا اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا. جس نے تجھ سے مانگا سمجھو وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا، لوگوں کے پاس چلا گیا، گھر کے اندر پریشانی ان کے سامنے رو رہا ہے، مہربانی کریں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک من گندم تو دے دیں، مجھے پیسے تو دے دیں، مجھے فلاں چیز دے دیں. جو لوگوں سے مولا فرماتے ہیں سوال کرتا ہے یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برابری کا ذریعہ قرار دیتا ہے، وہ حرمان نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا. یعنی وہ ایسے سمجھے کہ محروم ہو گیا، بد نصیب ہو گیا جو تجھے چھوڑ کے لوگوں سے جا کے مانگتا ہے، پریشانیاں لوگوں سے اپنی حل کرواتا ہے. ہر وقت اپنی نگاہ لوگوں کی دولت پہ، ہر وقت اپنی نگاہ لوگوں کے کھانے پہ، ہر وقت اپنی نگاہ لوگوں کی عزت پہ، لوگوں کے پیسے پہ، ان کی گاڑی پہ، ان کی زمینوں پہ، خود اپنے آپ کو ذلیل کر کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. نہیں، مولا فرماتے ہیں وہ بد نصیب ہو گیا، وہ محروم ہو گیا تجھ سے. یہ تھا کہ اگر صحیح پہ سجا دیا کہ ہم یہ دعائیں پڑھ لیں تو انسان طاقتور بن جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، امام کیا چاہ رہے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے لوگوں کے کوئی لوگ میری پریشانی حل کر ہی نہیں سکتے، الٹا مجھے ذلیل کریں گے.
کسی کے پاس میری پریشانی کا حل ہی نہیں ہے، زندگی بھی اس نے دی ہے، رزق بھی اس نے دیا ہے، اور بلا وجہ زیادہ کا حرص کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں جو اللہ نے رزق تو تقسیم کر دیا گیا ہے، جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم جتنی کوشش کرو جو اس نے لکھ دیا ہے، زیادہ لکھا ہے تو اس کو کوئی کم کر نہیں سکتا، اس نے کم لکھا ہے تو تم زیادہ اس کو کر نہیں سکتے ہو رزق کو۔ بس جتنا اس نے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی زندگی جیو۔ مشکل آ جائے تو صبر کر لو، آسانی ملے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ تو اس طرح یعنی انسان کو ہونا چاہیے۔ اور پھر جب کسی چھٹے امام سے امام نے پوچھا نا کہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ لوگ کیسے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہمارے شیعہ ہو، زندگی کیسے؟ کہا مولا مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں، ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاکذا کلاب و مکہ، اس طرح تو مکے کے کتے بھی ہیں، مل جائے تو مالک کے سامنے دو ملاتے ہیں، نہیں ملے چپ کر کے طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا مولا ہاں تو کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا نہ ملے تو خدا کا شکر ادا کرو، ایسا نہیں ہے کہ ملے تو کرو، نہ بھی ملے تب بھی شکر ادا کرو، اگر مل جائے تو اسے دوسرے پر خرچ کرو، اپنا پیٹ نہ بھرو۔ یہ بلندی ہے، یہ بلندی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ملے گا تو شکر ادا کرے گا، نہیں ملے چپ کر کے بیٹھ جائے گا، نہیں، نہ بھی ملے تب بھی شکریہ ادا کرو، اس کا تب بھی شکریہ ادا کرو۔ اور اگر کچھ مل جائے تو اپنا پیٹ نہ پالنا، دیکھنا کہ ہمارے مومنین میں، ہمارے دوستوں میں کون ہے جو بھوکا ہے، اس کو دو نا، خود کو بھوکا رکھو، اس کو دو۔ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ ہمارے شیعہ، کسی نے کہا نا مولا آپ کے تو بڑے شیعہ ہیں، فرمایا علامت یہ ہے کہ غریبوں سے ملتے ہیں، غریبوں کو کبھی خیال رکھا ہے؟ اس نے کہا مولا ایسے تو بہت کم ہے، فرمایا پھر ہمارے شیعہ نہیں ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کو دن رات یہ فکر ہے میرا کوئی بھائی دوست، میرا کوئی ہمسایہ، میرا کوئی مومن بھائی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ خود تو بن تھن کے بڑے کپڑے پہن کے اچھے اچھے جوتے لگا کے اپنے آپ کو بنا ہو بالکل تیار کر کے، اور ساتھ والا بیچارہ دیکھ رہا ہے اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں تو پھٹے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں فاقے ہیں، اس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس گھر چلانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، اس کی مدد کرے نا۔ یہ ہے مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کو دیکھنا، دو علامتیں چھٹے امام نے فرمائی ہیں، ہمارے شیعہ کو پہچاننا چاہو تو دو علامتوں سے پہچاننا۔ مولا وہ کون سی ہیں؟ فرمایا دیکھنا جب آذان ہو نماز کا وقت تو بیٹھا رہتا ہے یا نماز کی تیاری کرتا ہے، دوڑ کے اگر نماز کی تیاری کر رہا ہے، دنیا کے سب کام چھوڑ کے اس کو نماز کی فکر پڑ گئی ہے، سمجھنا یہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور دیکھنا اپنا مال ہمارے شیعوں پر ہماری محبت اور ولایت کے صدقے میں، ہماری محبت اور ولایت کی وجہ سے اپنا مال مومنین پہ خرچ کرتا ہے، تو یہی ہمارا شیعہ ہے، یہ ہے شیعہ۔ اس طرح بننا چاہیے۔ موسم ایسے شیعہ کو چاہتے ہیں کہ جو دوسرے شیعہ کی مدد کرے، یعنی دیکھیں نا اگر خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، یہ بھی ایک مرتبہ ہے، ثواب ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہے کہ انسان دیکھ رہا ہو میں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن اگر میں کھاؤں گا میرے پاس یہی ہے لیکن دوسرا بھوکا ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو یہ سوچے کہ میں تو اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہوں، تو بھوک برداشت کرے دوسرے کو دے۔ یہ ہے ایثار، اس کو بولتے ہیں قربانی۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور موسمی نے سکھایا نہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور افطاری کے وقت بھی جو اپنے لیے تیار کرتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں، خدا کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے کوشش کریں اپنے مومنین بھائی کو خیال رکھیں۔ نماز جماعت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ روز جب مومنین ملے نا آپس میں، ایک دوسرے کے حال احوال، کوئی عزت دار اتنے ہوں گے جو بھوکے رہے گا آپ سے سوال نہیں کریں گے، ان کا خیال رکھیں۔ کچھ وہ بے عزت ہوتے ہیں جو ہر بات پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کچھ تو پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو تو دیر ہی نہیں چاہیے، جب دیکھو ہر روز کھڑے ہوئے ہیں اسی اپنی جگہ پہ، روز سامنے آ جاتے ہیں، ایسوں کو تو دے ہی نہیں، کہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو دے کر اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ اپنی جماعت میں دیکھیں، اپنے مومنین میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں کون ہے مستحق ہے، ان تک پہنچائیں۔
اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ صدقہ کہہ کے دینا تو ناراض ہوتا ہے, عزت نفس اتنی ہوتی ہے ان کی, تو نہ بتائیں ان کو میں صدقہ دے رہا ہوں, کہتے ہیں کہہ دیں کہ میری طرف سے تحفہ ہدیہ ہے آپ کے لیے, اور ایک مومن دوسرے کا تحفہ اور ہدیہ قبول کرے, یہ حکم ہے. آپ اپنا صدقہ خیرات جمع کرتے جائیں اور کسی مومن کو جا کر کہیں یہ میرے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے, نہ بتائیں اس کو صدقہ ہے, دے دیں اس کو, اس کی مشکل حل ہوگی, اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا. اس لیے ان کو دیں, پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں, اپنا پیسہ ضائع نہ کریں, مومنین میں ڈھونڈیں, اپنے جماعتوں میں ڈھونڈیں, نماز میں کون غریب ہے کون مسکین ہے کسی کا ضروریات ہے, یہ معلومات کریں نا, کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں, کسی کی چھان بین کریں تاکہ کل کو پتہ چلے یہ گھر کے اندر مشکلات میں, پھر میں لوگوں سے بیٹھ کر کروں دیکھو جی آیا تھا میرے پاس پیسے مانگنے کے لیے, آیا تھا میرے پاس فلانی تکلیف ہے, اپنا کو بڑا پیش کر کے نہیں, وہ تو آپ کو مومن سمجھ کے آیا تھا نا کہ یہ میرا مومن بھائی, اگر میں اس کو بتاؤں گا تو یہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا, میری مدد کرے گا. پہلی تو بات ہے کسی کے سامنے اپنی پریشانی بیان ہی نہ کریں, اللہ کے سامنے پریشانی بیان کریں. اگر کبھی مشکل ہو بھی جائے تو کسی عزت دار مومن کے سامنے بتائیے گا اپنی پریشانی کو, بے عزت کے سامنے نہیں, وہ آپ کو ذلیل کرے گا, احسان فراموش نہیں, عزت دار انسان کے سامنے جا کر اپنی مشکل رکھیں تاکہ وہ آپ کی پریشانیوں کو چھپا لے, اپنے دل میں جگہ دے, اور آپ کی مدد کر سکتا ہے کرے, نہیں کرے تو آپ کی عزت نہ اچھالے لوگوں کے سامنے, اس طرح کرے. ہر بندے کے سامنے رونا پیٹنا یہ صحیح نہیں ہے, اس سے سخت منع کیا گیا ہے. دعاؤں کی چھاؤں میں گناہ سے پرہیز, دعا نہیں مانگے پھر انسان گناہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب انسان کو کس طرح ہونا چاہیے, صحیفہ سجادیہ نے بتایا. صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اپنے پڑھنے والے کو برائیوں, برے کاموں اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہیں, اور اس کے دل کی گندگیاں دھو دھلا کر اسے پاک صاف کر دیتی ہیں. دعا نمبر 20 میں امام فرماتے ہیں, خدا بندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا بنا دے, اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار, یعنی اپنی رحمت سے تو میرے یقین کو, میرے اندر یقین پیدا کر دے, مجھے تیرے پر اتنا یقین ہو جائے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر ہر بات پہ تجھ پہ یقین کروں, میں سوچوں دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے, سب اللہ کے پاس ہے, اتنا یقین انسان کا ہو جانا چاہیے. اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے, تو طاقتور ہے, میں گناہ گار ہوں, میں بہت چیزوں میں کمزور پڑ جاتا ہوں, پروردگار تو اپنی طاقت سے, تو اپنی قدرت سے مجھے مضبوط بنا دے تاکہ میں اپنی خرابیوں کو دور کر سکوں. امام پھر دعا میں فرماتے ہیں, بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما, اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جس سے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں, یعنی کوئی اور چیز سے میں اس ہدایت کو ختم نہ کر بیٹھوں, اس نیکی کو ختم نہ کر بیٹھوں, اور ایسے راستہ پر, صحیح راستہ پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں, یعنی تو مجھے صحیح راستے پہ لگا دے, کبھی میں اس راستے سے منہ نہ موڑوں. دنیا میں سخت سے سخت تکلیف بھی آئے, سخت سے سخت مشکل بھی آئے, لیکن اس سیدھے راستے پہ رہوں, کبھی اس راستے سے ہٹوں نہیں, ایسا مجھے بنا دے. اور ایسی پختہ اور پکی نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ ہو, شک نہ ہو, اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ, اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے, یعنی جب میری زندگی شیطان کے کاموں میں آ جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے, مجھے اپنی طرف اٹھا لے, یعنی میں شیطان کا اطاعت گزار بن جاؤں, اس سے پہلے مجھے موت دے دینا, اور زندگی اس وقت دینا, اس وقت تک دیتے رہنا جب تک میں تیری اطاعت میں رہوں. کیوں؟ اگر گناہ کرتا رہوں گا تو سزا کے مستحق بنتا جاؤں گا, قیامت میں جلوں گا, مرنے کے بعد مشکل وقت ہوگا, اس لیے اطاعت والا بندہ بنا دے. اور فرمایا, اے معبود کوئی ایسی خصلت یعنی ایسی کوئی صفت ہو جو میرے لیے معیوب یعنی عیب دار ہو, اس کی اصلاح کیے بغیر مجھے نہ چھوڑنا, یعنی اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کر دینا, مجھے عیب ختم کر دینا, میرے اندر تو ختم کر. دیکھنا ہر چیزیں اللہ سے دعا مانگے, اچھائی کی صفت پیدا ہو اللہ سے, پروردگار مجھے اچھا بنا, مجھے نیک بننے کی توفیق عطا کر, مجھے برائیوں سے بچا, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور فرمایا کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے, اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں نہ تمام ہو اسے مکمل کر دے. کتنی پیاری دعائیں ہیں, انسان ایک مکمل انسان بننے کے لیے, کامیاب انسان بننے کے لیے دعا ہے. لوگوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ بھی ہم نے دعا میں فرمایا کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. اس وقت ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے, ہمارے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے
کہ میرے بھائی کا میرے اوپر کیا حق ہے، میری بہن کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے باپ کا میرے اوپر حق کیا ہے، میری ماں کا میرے اوپر حق کیا ہے، میری اولاد کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے استاد کا میرے اوپر حق کیا ہے، میرے دوست کا میرے اوپر حق کیا ہے، میری نماز با جماعت پڑھنے والے مومن کا میرے اوپر حق کیا ہے۔ میں ابھی اس محفل میں بیٹھا ہوں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں بیٹھنے کا حق کیا ہے کہ اس ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو۔ مؤذن کا حق کیا ہے، مسجد کا حق کیا ہے، عالم کا حق کیا ہے، ایک بزرگ کا حق کیا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، نوجوان ہنستے ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے پر۔ معصوم فرماتے ہیں، رسول خدا کا ارشاد گرامی فرمایا، جو کسی سفید ریش بزرگ کی، جس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے، جو بزرگ کی عزت کرے وہ ایسے جیسے اس نے اللہ کی عزت کی ہو۔ گھروں میں بزرگ ہو تو کہتے ہیں جی بے وقوف بیٹھا ہوا ہے، بڈھا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں بزرگ ہو وہ ایسے سمجھے کہ اس گھر میں نبی بیٹھا ہوا ہے۔ درجہ دیا گیا بزرگ کو، یعنی کیا مقصد؟ نبی نہیں بن گیا، یعنی جیسے نبی کو عزت ہوتی ہے نا گھر کے اندر، ایک معاشرے کے اندر بزرگ کو وہ عزت دینی چاہیے، اس سے دعائیں کروائیں بزرگ کے لیے، بزرگ کے پاس جا کے اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ بے وقوف ہے، پاگل ہو گیا، اب اس کا ذہن ختم ہو گیا، سٹیا گیا ہے، اب یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو کیا پتا، وہ بے عقل ہے، تجھے کیا پتا، چپ کر کے بیٹھ، تیرا زمانہ گزر گیا۔ نہیں، ایسے نہ کہیں، اس کی عزت کریں۔ لیکن معصوم کو پتا جس نے اس کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی ہے۔ بزرگ کی عزت کرنا ہمارے معاشرے کی سب سے بری چیز یہ کہ میں خود کو افضل سمجھتا ہوں، دوسرے کے مجھے خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا میری عزت کیوں نہیں کرتا، وہ احترام کیوں نہیں کرتا، مجھے بھی تو حقوق سیکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے برائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں سیکھے ہیں۔ شوہر کی بیوی پر حقوق کیا ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق کیا ہیں۔ گھر خوبصورت اس وقت بنے گا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہوگا۔ ماں باپ کی عزت، آگے حقوق آ رہے ہیں، گھر کے اندر حقوق، دوستوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شخص کی مذمت کی ہے جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دے۔ اچھا، لڑائیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، تھوڑی بہت اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے گھروں میں، کبھی کم زیادہ لینے دینے میں ہو جاتا ہے، کچھ لین دین میں ہو جاتا ہے، کبھی قرضہ دیا، کسی رشتہ دار سے لڑائی ہو گئی، اس نے نہ دیا، یا کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کل کو کیا جی خبردار آج کے بعد میری اولاد میں سے ادھر کوئی نہ جائے، ادھر سے ادھر کوئی نہ آئے، ہمارا مرنا جینا ختم۔ حدیث میں ہے کہ جو کسی اپنے رشتہ دار سے مرنا جینا ختم کر دے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کے قریب ہو گیا ہوں، نہیں، جس نے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ خدا کی رحمت کی امید کر کے کہ اللہ میرے اوپر رحم نازل کرے گا، نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں رسول خدا کا فرمان، اگر کسی کی زندگی میں 3 سال باقی رہ گئے، 3 سال، مجھے نہیں معلوم میری زندگی میں کتنے سال باقی ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کی زندگی میں کتنے باقی ہیں، کوئی پتہ نہیں، کسی کے اگر 3 سال بھی باقی رہ گئے ہوں گے اور اگر اس نے کسی ناراض رشتہ دار سے جس سے اس نے خود ناراضگی کی کہ تعلق ختم کیا ہوگا، اس سے جا کر معافی مانگ کے اس سے تعلق بنا لے گا، رشتہ دار سے دوبارہ تعلق جو پہلے ختم کیا تھا اس کو جوڑ لے گا، تو نبی خدا فرماتے ہیں 3 سال عمر تھی، اللہ 30 سال بڑھا کے اس کی زندگی 33 سال کر دے گا۔ 30 سال زندگی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک بندے کی زندگی، چھٹے امام فرماتے ہیں، ایک بندے کی زندگی مثلا 60 سال تھی یا 33 سال تھی، اگر اس نے آج رات لڑائی کر دی کسی رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، خبردار آج کے بعد ہمارا مرنا جینا ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اگر جو اس نے آپ پہ ظلم کیا تب بھی آپ یہ نہ کہیں کہ آج کے بعد جانا مرنا ختم، بس کہا جس نے تعلق ختم کر لیا کسی رشتہ دار کے ساتھ، تو مولا فرماتے ہیں اگر اس کی زندگی 60 سال تھی تو اللہ کم کر کے 30 سال کر دیتا ہے، اس میں تعجب تم نہ کرنا۔ 33 سال باقی تھی تو 3 سال رہے گا، بس 3 سال کے بعد مر جائے گا۔ اسی لیے اچھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں، قطع رحمی ایسی ہوتی ہے، رشتہ داروں کا تعلق ختم کر دینا، قطع کر دینا، بول چال ختم کر دینا، اس سے رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے انسان کا، زندگی بھی کٹ جاتی ہے، رزق بھی کٹ جاتا ہے، زندگی میں تنگیاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں کس وجہ سے؟ اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کریں گے تو رشتہ دار کے حق بنتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ تجھ سے تعلق ختم کرے تو کبھی نہ کرنا تعلق ختم،
اچھا اب تعلق لوگ کہتے ہیں ہم اس سے تو کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتا. چلو آپ اپنی نیت صاف رکھیں. ابھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہے اس کو معاف کر دو. آپ کا حق بھی کھا گیا نا, معاف کر دو. لوگ کہتے ہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا. کر دو معاف. کیوں؟ آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. اگر آپ یہ تو اللہ کے نزدیک بلند کیونکہ آپ نے خدا کی مخلوق پر رحم کیا. اور اگر آپ یہ کہو گے کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا, اس نے میرا حق کھایا یا میری بے عزتی کی یا مجھے گالیاں دی, میری غیبت کی, میں اس کو معاف کرتا ہوں اس لیے کہ وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے, علی کی محبت میں معاف کرتا ہوں, تو اس کا مقام جتنا اللہ کے نزدیک بلند ہوگا اتنا مولا علی کے نزدیک بھی بلند ہو جائے گا. اس کا معصومین کے نزدیک بھی بلند ہو جائے گا. یہ حقوق ہے ایک دوسرے کے. گھر کے اندر بھی حقوق ہونے چاہیے. کل میں نے آپ کے تھوڑے سے پرسوں کچھ حق بیان کیے تھے گھر کے اندر کہ گھر کے اندر کے حقوق میاں بیوی کے. گھر نیک تو پرہیزگار اس وقت بنے گا, گھر کا ماحول اچھا اس وقت بنے گا. یہ نہیں کہ گھر والوں کو پہلے نمازی بنا دیں, بس جلدی سے روزہ دار بن جائیں. ہمارے گھر کے اندر شریعت کیوں نہیں, حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے. بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس گھر کا ماحول بڑا خراب ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. علماء نے حل بتایا, کہا کہ لوگ آتے نمازی گھر میں ہمارا نہیں کوئی بن رہا جی, بیوی نماز نہیں پڑھتی, بچے نماز نہیں پڑھتے, یہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے. تو علماء نے حل بتایا کہ آپ نے گھر میں پہلے شریعت نافذ نہ کرو, پہلے اخلاق نافذ کرو. آپ بیوی کا احترام تو کرو, بچوں کو عزت سے تو بلاؤ, پھر دیکھو کہ آپ کے بچے آپ کی بات کیسے نہیں مانتے. گھر کے اندر اخلاق پیدا کر دو, ان کو ان کے حقوق سمجھاؤ, ان کے حقوق کو آپ ادا کرو. گھر کے اندر ایک دوسرے کے اخلاقیات حقوق ادا کرو, شریعت خود بخود آ جائے گی آپ کے گھر میں. زبردستی کسی کو شریعت نہیں بنوائی جاتی. ایک دوسرے کے حقوق میاں بیوی کے حقوق ہیں. جس طرح شوہر کہتا ہے میں بیوی پر حاکم ہوں, میرا حکم چلے, تو اسی طرح یعنی شوہر کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق, ایک دوسرے کے اولاد کے بھی حقوق ہے. سب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, گھر جنت بن جائے گا. تو اسی وجہ سے حدیث میں تو یہ جملہ کہا گیا ہے, میں وہ جملے پڑھنے پر مجبور ہوں جو حدیث میں جملے کہے گئے ہیں. کہا ملعون ہے, ملعون ہے وہ شخص جس کے گھر داخل ہوتے ہیں اس کے بچے اس سے ڈر جائیں, بیوی بچے اس سے ڈریں. اور ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں پر سختی کرے, ان کے لیے نرمی کے اسباب پیدا کرو, ان کا خیال رکھا جائے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں گھر میں تکلیف ہے, باہر بیٹھ کے ہوٹلوں پہ چائے پیئیں گے, دوستوں کو کھلائیں گے پلائیں گے, گھر کے اندر تنگی تنگی ہے. ایسے بندے کو ملعون کہا گیا حدیثوں میں. گھر کے اندر آسانیاں پیدا کرو نا. آپ اپنی بیوی کو اتنا دو کہ وہ دوسرے ہمسائے کے جو گھر ہیں ان کے گھر کی طرف نہ دیکھے کہ دیکھو فلاں کے گھر سے جا کر کچھ لے کر آؤ, فلاں چیز گھر میں ختم ہوگی, بچے باؤ لے کر آؤ, خود مانگے بیچاری. نہیں, گھر کے اندر آسانیاں پیدا کریں. حدیث میں ہے کہ جو بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے, ان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے کمانے جاتا ہے, وہ ایسے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہو. اگر وہ مر بھی گیا راستے میں گھر میں کمانے کے لیے, گھر میں آسانیاں پیدا کرنے راستے میں جاتے ہوئے, روزی کی راہ میں اگر مر گیا تو وہ ایسے جیسے خدا کی راہ میں شہید بنا. آسانیاں پیدا کریں. یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی بچے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, گھروں کے اندر تنگی ہے, خود ماشاءاللہ ایک دم دوستوں سے تعلقات, یہ وہ فلاں. گھر کے اندر کبھی کسی اگر گھر کے اندر حدیث میں قرضہ اٹھاؤ اور گھر کی ضروریات پوری کرو, بیوی کی ضرورت پوری کرو, بچوں کی ضرورت پوری کرو. لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی غیرت آتی ہے, بیوی کو مارتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. حدیث نے کہا کہ یہ غیرت مند انسان نہیں ہے. غیور انسان کون ہے؟ کہا غیور انسان وہ ہے جو کبھی اپنے بیوی بچوں کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے. حدیث کہتی ہے وہ بے غیرت ہے وہ انسان جس کے بیوی بچے دوسروں کے کسی اور کے محتاج ہو جائیں, اور یہ بڑا بیٹھا ہو غیرت مند بن کے. نہیں, اسلام میں غیرت مند اسے کہا گیا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو ہر ضرورت پوری کر دے. بیوی کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرے, بچوں کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرے. یہ حقوق ہے. اور پھر بیوی کو بھی کہا گیا ہے شوہر سے کبھی ایسی چیز کی خواہش نہ کرنا جو تمہارا شوہر پوری نہ کر سکے.
اور حد ہو گئی. اللہ اکبر. نبی خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے, شوہر بڑا بد اخلاق ہے, بڑا سختی کرتا ہے, وہ تو جہنم میں جائے گا, سزا تو ملے گی, عذاب قبر تو ہوگا, لیکن بیوی صبر کرے, کبھی اس کے سامنے بولے نہیں. ایک اپنا حق مہر اس کو معاف کر دے, شوہر کو اپنا حق مہر جو نکاح میں طے ہوا تھا شوہر کو بخش دے, شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے, شوہر کی غیرت پر صبر کرے. حدیث میں نبی فرماتے جس عورت میں یہ 3 صفتیں ہو جائیں گی وہ عورت قیامت والے دن میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ نہیں چھوڑے. شوہر تنگ کرتا ہے, صبر کر لے. یہ نہیں ہے کہ شوہر نے تنگ کیا, اس گھر میں بیٹھ کے اپنے شوہر کی اتنی برائیاں کی. آپ کا شوہر اتنی اطاعت. نبی خدا کے زمانے میں ایک مرد تھا, سفر پہ جا رہا, اس نے بیوی کو کہا گھر میں رہنا, گھر سے باہر نہ نکلنا. اور یہ بھی ذہن میں رہے خواتین تک, کیونکہ میرا درد جا رہا ہے, میں اس لیے حقوق مردوں کے لیے کہ ان پہ ہاتھ نہ اٹھائیں. ہاتھ اٹھانا تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے. کیوں ہاتھ اٹھانے؟ شوہر بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, سختی کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرے. ہر مرد پہ واجب ہے کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے, اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے, تاکہ بچے جب گھر سے باہر نکلے گا تو کیا کریں, دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ان کے مال پہ, ان کے پیسوں پہ, ان کے کھانے پہ نظر نہ رکھیں. یہ کمزوری کس کی ہے؟ باپ کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو اونچے خواب نہ دکھائے کہ وہ لالچی بن جائیں. تربیت کرے اولاد کی. شوہر کے حقوق. اب بیوی کے اوپر کیا ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. حدیث میں جو بیوی شوہر سے اجازت نہیں لیتی, گھر سے باہر نکل گئی, بازار چلی گئی, کسی کے دوسرے کے گھر چلی گئی, اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ جائے, جب اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی, جب تک اپنے گھر میں واپس نہیں آئے گی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. ایک عورت نے نبی خدا کو پیغام بھیجا, یا نبی اللہ, نبی خدا کا دور ہے, ہمارے نبی کا دور, یا نبی اللہ میرا باپ مریض ہو گیا ہے, اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ آ کے مجھ سے مل جا, لیکن میرا شوہر سفر پہ گیا, مجھے منع کر کے گیا گھر سے باہر نہ نکلنا. یا نبی اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے بابا سے جا کے مل لوں. نبی نے فرمایا نہیں, اپنے گھر کے اندر ہے, شوہر کی اطاعت کر. کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر نبی کے پاس پیغام بھیجا اس عورت نے, یا نبی اللہ میرا بابا زیادہ مریض ہو گیا ہے, اب وہ مجھے بلا رہا ہے, آپ مجھے اجازت دیں. فرمایا نہیں, اپنے شوہر کی اطاعت کر, گھر کے اندر رہے. تیسری دفعہ پھر پیغام بھیجا, یا نبی اللہ میرا بابا مر چکا ہے, اب اجازت ہے کہ میں اس میں غسل کفن اور دفن میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں. فرمایا نہیں, اپنے گھر میں رہے, شوہر کی اطاعت کر. بیٹھی رہی, مومنہ عورت تھی, نبی کے حکم پر شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. آج یہ ہوتی تو کہتی یہ تمہارا گھر پڑا ہوا ہے, یہ بچے ہیں, میرا باپ مر رہا ہے, یہ تیرا گھر ہے, دفع ہو تو میں جا رہی ہوں, دے دے طلاق کو دے دینا. آج کا تو یہ زمانہ ہے. یہ اچھا آپ دیکھیے, اس نے نبی کے کہنے پر اپنے شوہر کی اطاعت کی نا, مریض ہوا نہیں گئی, سخت مریض ہوا شوہر کی اطاعت کی نہیں گئی, باپ فوت ہو گیا, دفن بھی ہو گیا, چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی. تیسری مرتبہ جب نبی نے منع کیا کہ نہ جانا اپنے گھر سے, کیوں تیرا شوہر تجھے منع کر کے گیا تھا, بیٹھ گئی, باپ دفن ہو گیا. پھر نبی نے پیغام بھیجا اس کے گھر میں, جاؤ اس کو جا کر بتا دو تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے, اللہ نے تجھے بھی معاف کر دیا, تیرے مرحوم باپ کو بھی معاف کیا. اللہ نے بخش دیا, تیرے باپ کو تیری اطاعت کی وجہ سے بخش دیا ہے. تو شوہر کی فرما بردار ہے, تیری لیے میرا باپ ہوتا ہے, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ, یہ گھر کے اندر شوق, جب بیوی اتنی اطاعت کرے گی, کچھ اور کوئی زیادہ ہی کوئی فرعون قسم کا ہوگا, نہیں تو جب دیکھے گا میری بیوی ایسی ہے تو کتنا اس کے ساتھ جو ہے نا گھر کے اندر سکون کا ماحول ہوگا. تو اسی لیے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھیں, بیوی کو بھی چاہیے گھر کے اندر ماحول بنائے, عبادت کا ماحول, دعاؤں کا ماحول. نہ یہ کہ گھر کے اندر گانے, جس گھر میں گانا بجے, جس گھر میں گناہ ہو, نجاست کی پاکیزگی عورت پر ہے کہ گھر کے اندر نجاست پاک رکھے, گھر کو پاک رکھے. جس گھر میں نجاست ہوگی اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی. شوہر کما کما کے لائے گا, گھر بے برکت رہے گا ہمیشہ. گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے,
جس گھر میں گانا بجتا ہے، چاہے موبائل پہ بجائیں، چاہے کوئی زبان سے گائے یا کوئی ٹی وی پہ لگا دے، حدیث میں جس گھر میں گانا بجتا ہے اس گھر میں خدا کی رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ خدا میرے پر رحمت نازل فرما، میرے گھر پہ رحم فرما، نہیں رحمت ہو گھر کے اندر اگر گانا بجتا ہے، کہا اس گھر میں منافقت ہوگی، اس گھر میں ہمیشہ لڑائیاں جھگڑے رہیں گے جس گھر کے اندر گانے بجیں گے۔ لوگ گانے گاتے ہیں، یہ روح کی غذا بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نفس کتنا شیطانی ہو چکا ہے۔ قرآن سننے میں تکلیف ہوتی ہے، فرمان سننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ہے اولاد والے بیٹھے ہیں بہت سارے، کوئی برداشت کرے گا کہ میرے بیوی بچے آگ میں جلتے رہے، میں ان کو دیکھتا رہوں سامنے اور بیٹھا رہوں کہ میں بچ گیا ہوں بچی کہ وہ چاہے جلتے رہے؟ تو حدیث میں ہے کہ پھر تم ان کو گناہوں میں دیکھ رہے، ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر قیامت والے دن وہ آگ میں جلیں گے اور تم کیسے برداشت کرو گے؟ بچاؤ، خود کو بھی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے کامیاب انسان۔ گھر آئے ہیں، بیوی سے کہے نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی، اچھا میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، مارنا پیٹنا نہیں اس کو، اٹھا کے جوتا شروع ہو جائے تو نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کی بے عزتی کرے دھکے، نہ آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ تھوڑا سا ناراضگی، اولاد سے بھی تھوڑی ناراضگی ہونی چاہیے، یہ تو حکم ہے نا۔ اچھا ماں باپ اٹھاتے ہیں لاٹھی اور بٹے ڈنڈے، کیا اولاد کو مارنا چاہیے؟ مارنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں اولاد کو۔ باپ ہیں، بے شک آپ باپ ہیں، آپ کو مارنے کی اجازت نہیں۔ اتنا مار دیا کہ ان کے داغ پڑ گیا جسم کے اوپر، چہرے پہ، بازوؤں پہ خون کا قطرہ بھی نکل آیا، تو شرعی طور پہ دیت دینی پڑے گی۔ شریعت نے جتنا معین کیا اتنا دو، پیسے دینے پڑے۔ اولاد کو مارنا نہیں ہے، ہاں بچپن ہے تھوڑا بہت، ایک دو تھپڑ مار بھی دیں ان کو تو چہرے پہ نہ ماریں۔ یہ سارے حقوق ہیں، میں وقت بھر سارا میں چلا جائے گا، یہ سب حقوق ہیں گھر کے اندر۔ ہاں اولاد نمازی نہیں بن رہی، بچہ ہے، حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں پر سختی کرو لیکن ناراضگی کرو ان کے اوپر، مارو نہیں، ناراضگی کرو لیکن ہمیشہ ناراض نہ رہنا، ناراضگی کر کے کچھ دن ناراض رہنا، پھر ناراضگی ختم کر دینا ان سے، تاکہ وہ سرکش اور باغی نہ بن جائیں۔ کبھی محبت، کبھی سختی، مارنا نہیں ہے۔ ان کا جیب خرچ کم کر دو، ان کی گھر کی سہولیات کم کر دو، تاکہ بچہ دیکھے مجھے یہ چیزیں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی چیزیں۔ یہ نہیں ہے گھر کے اندر ہاں بیٹا کیا چلو موبائل لے لو تو گیم کھیلتا رہا تو چلو ٹھیک ہے، بچے کو الٹی پلٹی چیزوں پہ لگا دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر اخلاق، ایک دوسرے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، مومنین کے حقوق، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیں، اس میں لوگوں کے حقوق بیان تو بہت کیے گئے، انشاءاللہ ہم آئیں تھوڑا سا والدین کے بارے میں تقریباً وہ چیزیں بیان کر دی ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب یہ حقوق تو اس وقت آؤ گے جب مجھے اور آپ کو حقوق کا پتہ ہوگا، یہ اس وقت جب ہم اسلام کے قوانین پڑھیں گے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن نام تو اسلام کا ہے، لیکن ہم اسلام کے قانون پڑھتے نہیں ہیں۔ پاکستان کا دستور پڑھتے ہیں، ملکوں کے دستور پڑھتے ہیں، لیکن خدا کا بنایا ہوا دستور جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی، وہ دستور ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، دنیا کی ہر کتاب پڑھیں گے، بڑی سے بڑی ڈگری ہوگی ہمارے پاس، والدین کی دن رات کوشش ہوتی ہے میرا بیٹا یہ ڈگری بھی کر لے، پیسہ دل اولاد کو پڑھا رہے، کبھی اولاد کو یہ نہیں پوچھا کہ اس کو قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا، نماز بھی کبھی اس کو سکھائی ہے یا نہیں سکھائی ہے۔ کم از کم میں تو اتنا کہوں گا، اتنا تو کم از کم اولاد کو دین پڑھا دیں، اتنی تو کم از کم قرآن پڑھا دیں کہ اگر مر بھی جائے بندہ قبر میں جائے تو اولاد قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ تو صحیح پڑھ سکے۔ ہمارے تو وزیر ہیں آپ کے سامنے، بڑے بڑے وزیر ہیں، سورت کو پڑھنا نہیں آتی، پتہ نہیں لوگوں کے فاتحے کیسے کیے ہوں گے انہوں نے، گھروں میں فلانا آگے جی جاؤ تو دعا آتی نہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی عرض کروں، میں اکثر یہاں جاتا ہوں، لوگ فاتحہ کرتے ایسے بیٹھے بیٹھے کہتے تھے دعا کریں جی، بس یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، ابھی تو ہم نے الحمد پوری نہیں کی ہوتی، ان کے ہاتھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پتہ نہیں کیا دعا کی ہے کسی کے ہاں، اگر عذر خواہ جیسے آپ کسی کو جاتے ہیں عذر خواہ یا کسی کے لیے دعا کرنے فوت کی ہو گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد پوری پڑھیں، مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پوری پڑھیں، پھر اس کو ثواب دیا جائے۔ نہیں، کھانے چل رہے ہیں، فلانا آ گیا، پتہ نہیں کولڈ ڈرنک بھی چلتی ہے، کیا چلتا ہے، بالکل اگر خدا نہ خاصا تھوڑا سا اگر ماحول میں پتہ ہے، پتہ نہیں کوئی خوشی کا موقع ہے، جیسے بریانی چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا۔ چلو دور والے جو ان کے تو بندہ کرے بیچارہ بہت دور سے آیا ہے، اتنے گھنٹے سفر میں تھکا ہوا کہاں جائے کھانا کھائے گا، چلو اس کی خدمت کر دو، ثواب ملے گا ہمارے بڑوں کو۔
मैं ये नहीं कहता कि ना बनाएं, मरहूम के इसाले सवाब के लिए अच्छी बात है, करें, लेकिन कम अज कम जिस चीज को बिताने की जरूरत है सूरह अलामतों कम अज कम पूरी पढ़ें उसके लिए। और खुद को भी कुरान पढ़ना चाहिए। कम अज कम ये ना हो कि मर जाऊंगा मेरे पास 10 खत्म करवा देना, रोज मेरी कब्र पे बिठाना हम किसी मौलवी को जो खत्म है कुरान करे। खुद को कुरान आता नहीं था। हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने एक वाकया लिखा है कि एक बादशाह था, मर गया वो, तो हुकूमत ने एक हाफिज कुरान को, कारी कुरान को बुलाया और उसको कहा कि हुकूमत तेरी तनख्वाह मुअय्यन करती है, हर महीने तो तेरी नौकरी लग गई हुकूमत की तरफ से, तो हर रोज जाकर बादशाह की कब्र पे एक फातिहा, एक कुरान, एक पारा पढ़ेगा। वो भी खुश हो गया, मौलवी की मेरी नौकरी लग गई है, हुकूमत ने नौकरी, वजीफा, तनख्वाह हुकूमत से मिलेगी। मौलवी साहब, कारी साहब पहुंच गए, 2-4 दिन तो उसने कुरान पढ़ा, उसके बाद कारी साहब गायब। हुकूमत परेशान कि हमने तो उसकी तनख्वाह में नौकरी लगाई थी मौलवी की कि वो कुरान पढ़ेगा, कहां है? हाफिज को बुलाओ, वो तो जा ही नहीं रहा है कुरान पढ़ने के लिए। ढूंढा गया, हाफिज शहर छोड़ के भाग गया, वो कारी कुरान शहर छोड़ के भाग गया। अब हुकूमत से कौन कहां भागेगा? खैर हुकूमत के लोगों ने ढूंढ लिया, पकड़ के ले आए कारी साहब को, तेरी हमने नौकरी लगाई थी, तुझे हर रोज बादशाह, मरहूम बादशाह की कब्र पे कुरान पढ़ना था और तू भाग गया। उसने कहा जी ये नौकरी आप किसी और को दे दो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं तुझे ही पढ़ना है। उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं माफी मांगता हूं, मुझे मार डालो लेकिन पढ़ूंगा नहीं मैं। उन्होंने कहा वजह क्या है, तू क्यों नहीं? उसने कहा किसी और को, मैं नहीं। उनका वजह बता, तू क्यों नहीं पढ़ेगा? उसने कहा जब मैं इसकी कब्र पे गया कुरान पढ़ने के लिए, मैंने 1-2 दिन कुरान पढ़ा, तीसरे चौथे दिन में मेरे ख्वाब में आया, मेरे गिरबान बादशाह पकड़ कहता है खबरदार अगर तूने फिर कुरान पढ़ने आया मेरी कब्र पे। क्यों? तू मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आता है, फरिश्ते मुझे अजाब गुर्ज मारते हैं कि सुन वो कुरान जो मुझे पढ़ने नहीं आता। आज वो कुरान तेरे इशारे से बात करे, तूने तो कभी कुरान पढ़ा ही नहीं था। कहा तू कुरान पढ़ता है मेरे अजाब में इजाफा होता है। फरिश्ते कहते तू तो कुरान का एहतराम ही नहीं करता था, तू तो कभी कुरान पढ़ता ही नहीं था, अब तेरे सारे सवाब तुझे सवाब पहुंचेगा, सुन कुरान और फिर मुझे वो अजाब देते। तो बाबा मेरी जान छोड़ो, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। तो बहरहाल उन्होंने एक वाकया लिखा किताब में, तो कोशिश करें मैं खुद भी तो कुरान पढ़ूं ना। ऐसा ना हो कि 10 खत्म, 20 खत्म, 40 खत्म हो गए, लाख दुरूद शरीफ हो गया, 40 पता नहीं सूरह यासीन हो गई, पता नहीं क्या से क्या होता है, लेकिन वो खुद कुछ जानता भी नहीं था। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपने लिए तो इंसान कुछ करके जाए ना, अपनी आखिरत के लिए, उन चीजों के लिए। ये हुकूक है लोगों के एक दूसरे का। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने वालिदैन के हुकूक की अदायगी, वालिदैन के हुकूक की अदायगी, इसमें दुआओं के बहुत प्यारे प्यारे जुमले हैं। थोड़ा दूसरे सफ़े पे आ जाए, दुआ नंबर 24 में इमाम ने वालिदैन के हक में जो दुआएं फरमाई हैं, जिसके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें और जिनके मरहूम हो गए उनके लिए भी दुआ करें। वालिदैन के लिए वो हमारी आपके ऐसे समझे कि हदीस में कि अगर आपको कोई तकलीफ है ना, घरेलू परेशानी है, ज़हनी कोई तकलीफ है, माँ बाप जिंदा है तो उनसे दुआ करा लो, अगर वो मर गए तो उनकी कब्रों पे जाकर दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा। ये दुआ कबूल होने का तरीका है, माँ बाप की कब्रों को छोड़े नहीं, उनकी कब्रों पे जाकर दुआ करें। इमाम फरमाते हैं दुआ नंबर 24 पे, ऐ मेरे माबूद मेरे माँ बाप को भी अपने नजदीक इज्जत और करामत और अपनी रहमत से महसूस फरमा, ऐ सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और उनके जो हुकूक मुझ पर हैं यानी मेरे वालिदैन के, उनका इल्म बजरिया इल्हाम अता कर, यानी मैं सीखूं भी नहीं, तू मुझे समझा दे कि मैं अपने वालिदैन की इताअत कर सकूं, और उन तमाम वाजिबात का इल्म बेकमो कास्त मेरे लिए मुहैया फरमा दे, यानी जिन जिन जो वाजिबात वालिदैन के हक में मेरे ऊपर बनते हैं ना, तू मुझे ऐसा बना दे कि मैं उनको अदा कर दूं। फिर जो मुझे वज़ीर इल्हाम बताए, यानी जो चीजें मुझे पता हो जाए, फिर ऐसा बना कि मैं उनको अंजाम भी दे सकूं। इस सिलसिला में जो बसीरत इल्मी अता करे उस पर अमल पैरा होने की तौफीक भी दे, ताकि इन बातों में से, उन बातों में से जो तूने मुझे तालीम की है, कोई बात अमल में आए बगैर रह न जाए, और इस खिदमत गुजारी से जो तूने मुझे बतलाई है वालिदैन की, मेरे हाथ पैर थकन महसूस न करें। आगे जुमला सुनिए, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे कि मैं उन दोनों से, अपने माँ बाप से इस तरह डरूं जिस तरह किसी जाबिर बादशाह से डरा जाता है। न ये कि माँ बाप डरे औलाद से,
وہ بدبخت ترین ہے وہ اولاد جسے ماں باپ ڈر جائے. باپ ڈر کی وجہ سے سوال نہیں کرتا کہ کہیں بیٹا ڈانٹ نہ دے مجھے. باپ ڈر کی وجہ سے کوئی بات نہیں کرتا کہیں بیٹا بےعزتی نہ کر دے. ماں ڈرتی ہے. نہیں، مولا فرماتے ہیں دعا میں پروردگار مجھے ایسا بنا کہ میں ان سے ایسے ڈروں جیسے جابر اور ظالم بادشاہ سے انسان ڈرتا ہے. اللہ اکبر. اتنا ڈر والدین کا دل کے اندر ہونا چاہیے. عزت دیکھیں والدین کی. اور پھر جملہ فرمایا اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں. ان کے لیے میں اتنا مہربان، اتنا نرم دل والدین کے لیے بن جاؤں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے. یعنی میں بھی اپنے ماں باپ پر ایسے رحمت، ایسے رحم کو ایسے نرم ہو جاؤں جیسے ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا اور ان کی فرما برداری اور ان کے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار. انسان کبھی کبھی نیند کو بہت انسان کو لذت ملتی ہے کہ میں بھی سو جاؤں. نیند اتنی پیاری لگتی ہے کبھی کبھی انسان کو. کہا اس سے بھی زیادہ میں ان کی خدمت کر کے اپنے اندر سکون محسوس کروں. اور فرمایا آگے جملے امام علیہ السلام نے دیکھیں فرمایا ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر. ایک میں چاہتا ہوں، ایک والدین چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں مثلا گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں پانی پہلے میں پیوں. والدین کو پیاس لگے تو اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ختم کروں. پہلے میں کھانا بھوک لگی نا، اپنے کھانے سے پہلے والدین کو کھانا پیش کروں. والدین کے آگے آگے نہ چلوں، باپ کے آگے نہ چلوں. یہ سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں. ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. فرمایا ان کی خوشی پر، اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھو. میں ایک میرا دل چاہ رہا ہے، ایک ان کا دل چاہ رہا ہے. تو اب کس کی خوشی مقدم ہونی چاہیے؟ میں اپنی خوشی کو چھوڑ دوں، والدین کی خوشی پوری کروں. ان کی خوشی پہلے ہونی چاہیے. اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں. والدین تھوڑی بھی مہربانی کریں، میں کہوں انہوں نے بڑی میرے پر مہربانی، بڑا احسان کر دیا. اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں کہ جی میں نے بھی باپ آپ کے لیے بہت کر دیا. نہیں، کبھی میں والدین حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، کبھی نہیں. یہ ذہن میں نہ رہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بار الہ اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں پھر وہ گزاشت، یعنی میرا کسی حق کو انہوں نے چھوڑ دیا، فراموشی کر دی، یا اپنے فرض منصبی جو والدین پر اولاد کے حق بندے تو انہوں نے کوتاہی کی میرے حق میں، تو میں ان کو بخشتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا تھا، باپ نے مجھے دیا کیا ہے. نہیں، پروردگار اگر میرے ماں باپ نے کوئی کمی کی ہے میرے حق میں ان کو معاف کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. نہیں، الیاذ باللہ، یہ نہیں. مولا یہ فرما رہے ہیں. اور فرمایا اور اسے نیکی و احسان کا وسیلہ کر. اے پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان سے نہ کر. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے میرے حق میں، میری تربیت نہیں کر سکے صحیح، تو نے سزا نہ دینا میری وجہ سے. اللہ اکبر. دیکھیں نا یہ والدین کی عزت اور احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی کمی کوتاہی کر دی ہے میری تربیت کرنے میں تو انہیں سزا نہ دینا میری وجہ سے. اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، میں ان کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا، اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار یعنی کیا انہیں سست نہیں سمجھتا. غلطی ہو گئی ہوگی ان سے میری تربیت میں تو انہیں سزا نہ دینا. اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں. اگر ایسا کر سکوں تو اے معبود ہو ان کا ہمہ وقت میری تربیت سے مشغول رہنا. میری بر دعا کے آخر تک یہ ہے کہ پروردگار میں ان کو حق ادا نہیں کر سکتا. اگر میں اتنا بھی کر دوں کہ میرے ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے میری وجہ سے، کہ میں دنیا کے مطابق سارے حق بھی ادا کر رہا ہوں، تو پھر بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے اگر میں کچھ بھی کر لوں والدین کے لیے. 2 جملے حدیث کے اس بات کو ختم کروں. والدین کے حقوق اس سے ہٹ کے جو کتابوں میں بیان کیے گئے، والدین کے حقوق میں یہ کہا گیا کہ کبھی ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے نہ دیکھنا. جو بندہ ماں باپ کی طرف غصے کی خالی نگاہ سے دیکھے، زبان سے کچھ بولے بھی نہیں، غصے میں ذرا سے ناراض ہو کے دیکھ دے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے.
ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے خالی دیکھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پڑھتا رہے نماز، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ماں کا حق تو باپ سے بھی بلندر ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا پروردگار مجھے نصیحت کر اور میں کس کے ساتھ احسان کروں، فرمایا اللہ، میرے ساتھ احسان کرو، میرے ساتھ نیکی کرو۔ حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا پروردگار اس کے بعد کس سے نیکی کروں، کہا اپنی ماں سے نیکی کرو۔ پروردگار پھر کس کے ساتھ، اپنی ماں سے نیکی کرو۔ پروردگار پھر کس کے ساتھ، اپنی ماں سے نیکی کرو۔ پروردگار اس کے بعد کہا اپنے باپ سے نیکی کرو۔ 3 مرتبہ ماں سے نیکی کا حکم، 1 مرتبہ باپ سے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا ماں کا مرتبہ بڑا ہے۔ حتیٰ کہ مستحب نماز، واجب نہ سنتی نماز، نوافل نماز، کہا اگر تم پڑھ رہے ہو تمہیں ماں نے بلا لیا نماز چھوڑ دو، پہلی رکعت میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، ماں نے بلایا چھوڑ دو نماز، چلے جاؤ ماں کے پاس، کیونکہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ ادب، احترام، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا، ماں ہے جس لقمے کو میری ماں اٹھانا چاہتی ہو مجھے تو نہیں معلوم کہیں میں اسے پہلے اٹھا دوں اور ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اگر ٹائم زیادہ بھی ہو جائے تو درس ختم ہونے والے ہیں، آج درس ہے کل کا درس ہے، پھر تو تمہیں زندگی رہی تو بھائی یہ درس ہوں گے بارہ، تو ابھی تو یہ موقع ہے، اس وقت کو آپ ضائع نہ سمجھیے، آپ ایسے سمجھیں کہ آپ معصومین کی کچہری میں ہیں، آپ شعور لینے آئے ہیں، شریعت لینے آئے ہیں، امام زین العابدین کے زمانے میں اپنے آپ کو سمجھیے۔ آپ مولا کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، ایسے سمجھیں کہ امام یہ دعائیں جب پڑھیں گے سمجھیں امام آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ٹھیک، آپ امام کی کچہری میں ہیں، بالکل اس وقت کو ضائع نہ سمجھیں، دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، ابھی یہ کل کا دن، اس کے بعد پھر دنیا پھر کام ہی کام ہے، لیکن یہ دن پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو ان کو غنیمت سمجھیں اور دعا بھی کریں گے پروردگار ایسے دن ہمیں بار بار نصیب فرما، ہمیں علم سے محبت کرنے والا بنا دے، ہمیں جہالت سے دشمنی کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں علماء کی محبت ڈال دے۔ پتہ ہے چوتھے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علماء سے دشمنی کرتا ہے، علماء پسند نہیں ہے، علم پسند نہیں، علماء پسند نہیں، تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ شاید اللہ نے اس کو دھتکار دیا اپنی بارگاہ سے، نکل جاتا، اللہ نہیں چاہتا تیرے اندر علم آئے تو باشعور بنے۔ اللہ اکبر، تو اس لیے یہ شریعت کی باتیں ہیں، والدین کے حقوق یہ میرے اور آپ سب کے اوپر واجب ہے۔ اطاعت والدین کیا ہے، اور یہ بھی نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے نزدیک ہوگا وہ شخص جو سب سے زیادہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہوگا۔ کس کے؟ انبیاء کے سردار کے نزدیک میرے ساتھ ہوگا وہ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہوگا، والدین کو اف تک نہ کہے، نہیں تو والدین کا آنکھ بن جائے گا، نافرمان بن جائے گا انسان والدین کا۔ اچھا کسی نے پوچھ لیا امام سے مولا والدین کی اطاعت کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، بس یہ بات ختم کرے آگے بڑھیں کہ مولا فرما برداری والدین کی کیا ہے، فرمایا والدین کی فرما برداری یہ ہے، اطاعت اسے کہتے ہیں کہ والدین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ وہ اپنی ضرورت کو زبان پر نہ آئے، تم پہلے سمجھ جاؤ کہ میرے باپ کو ضرورت کیا ہے، ماں کو ضرورت کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ پیچھے بھاگتا پھرے، بیٹا دوسرا دن ہو گیا تیری دوائی کیوں نہیں لائے، دوسرا دن ہو گیا مجھے فلاں کی ضرورت ہے تم لائے کیوں نہیں، پتا ہے نا ابھی باپ کو کھانے کی ضرورت ہے، کہنے سے پہلے کھانا اس کے سامنے رکھ دو، پتا ہے کھانے کے بعد میرا باپ چائے پیتا ہے، چائے اس کو مانگنے سے پہلے اس کے سامنے رکھ دو، پتا ہے اس کی دوائی ختم ہونے والی ہے، اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دوائی لا کر دے دو، اس کی ضروریات کو مانگنے سے پہلے اس کو دے دو۔ مولا فرماتے ہیں اتنا یاد رکھنا، کبھی اپنے آپ کو اپنے باپ سے بڑا نہ سمجھنا۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں رسالہ حقوق میں، فرمایا یہ یاد رکھنا تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، بڑا بن کے تو کہا یہ یاد رکھنا تیری ہر نیکی کی جڑ تیرا باپ ہے، تیری بنیاد وہ ہے۔ اور فرمایا ماں کو بھی سمجھنا، تیری ماں کی عزت زیادہ ہے باپ سے بھی، کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا کہ تیری ماں خود بھوکی رہتی تھی تجھے کھانا کھلاتی تھی، خود جاگتی تھی تجھے سلاتی تھی، خود دھوپ میں بیٹھتی تھی میرے اوپر سایہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔
خود ساری رات جاگ رہی ہے، خود سردی برداشت کر رہی ہے، خود گرمی برداشت کر رہی ہے، تجھے نہ سردی لگنے دے رہی ہے نہ گرمی لگنے دے رہی ہے۔ اللہ کہا جس نے خون جگر پلایا ہے، مولا فرمانے تجھے، تیری ماں کا تو یہ مقام ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اپنے والدین زندہ ہیں ان سے دعائیں کروائیں، والدین ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں، دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی قبر میں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے واجبات ادا کروائیں۔ نمازیں نہیں پڑھ سکے، روزے نہیں رکھ سکے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ایسا ہے ان کے روزے رکھوا دیں، ان کی نمازیں۔ پر والدین کے حقوق ہر بندے پہ ہیں۔ ایک فرمان نبی نے فرمایا تو سنتے جائیں، فرمایا ایک گناہ ایسا ہے، ویسے تو اور بھی بتائے گئے لیکن میں یہاں پر چونکہ یہ موضوع سے تعلق ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں تو بعد میں ملے گی، لیکن دنیا میں اللہ مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی بے عزتی کرتا ہو، حدیث میں معصوم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرے گا، اسے دنیا میں سزا دے دے گا۔ مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کی زندگی، اس کی موت کو سخت کر دے گا، بڑی سخت موت آئے گی ایسے بندے کو، رزق تنگ ہو جائے گا۔ کون؟ جو والدین کا نافرمان ہو۔ پر والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ صحیح سجادیہ ہے کہ آج اس درس کی آخری بات ہے امامت کے بارے میں، کہ صحیح سجادیہ میں جہاں حقوق کی بات ہو رہی ہے وہاں امام کا بھی میرے اور آپ کے اوپر حق ہے۔ امام علیہ السلام نے امامت کے بارے میں بھی بتایا، اور اسی دعا میں صحیح سجادیہ میں امام زمانہ کا بھی تذکرہ ہے اور امام کے انتظار کرنے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ امام نے تعریف کی ان لوگوں کی جو اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں گے، ان کی حکومت کا انتظار کریں گے کہ ہمارے امام کی حکومت کب قائم ہوگی۔ تو اسی لحاظ سے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل جو امتحان ہوگا انشاءاللہ وہ انہی 6 درسوں کے اندر سے ہوگا۔ کل آخری درس ہے، درس کے بعد جو لوگ پیپر دیں گے وہ بیٹھیں گے، باقی سب سے اجازت ہو کہ وہ چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہفتے والے دن تقریب ہوگی، پھر وہ کتابیں یا انعامات جو ہوں گے ہفتے والے دن انشاءاللہ، جمعہ نہیں ہفتے والا دن۔ جمعرات پیپر ہوگا، ہفتے دن کیسے سب کو نہیں ہو سکتا نا، جمعہ والا دن ہفتے کا دن گزار کے جو رات آئے گی نا وہ دن ہوگا، جمعے والا دن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ شب جمعہ آپ پیپر دے رہے ہیں، پھر جمعہ کا دن گزار کے شام تک تو وہ آپ کا جو ان کا رزلٹ بھی نہیں بن سکے گا، سرٹیفکیٹ بھی تیار نہیں ہو سکیں گے، تو اس لیے ہفتے کا دن ہوگا، یعنی چھٹر والا دن جو ہوتا ہے وہ گزار کے شام میں انشاءاللہ تقریباً 1 رات کے درمیان میں فاصلہ ہوگا، جمعے کا دن وہ چھوڑا جائے گا۔ یہی طے ہوا تھا۔ بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ حقوق ہیں۔ صحیح سجادیہ ہمیں ایک باشعور انسان بنانا چاہتی ہے۔ دعائیں پڑھیں، دعائیں قبول ہوں گی۔ آئیں سب سے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت اور بلندی درجات کا وسیلہ ہے وہ ہے مصائب اہل بیت۔ یہ ذہن میں رکھیے، اماموں کے معصومین کے غم میں ضرور ہویا کریں۔ جو غم اہل بیت، جو عام اہل بیت کے غم میں رو رہی ہے وہ قیامت والے دن نہیں رو رہی، کبھی کسی مقام پہ وہ آنکھ نہیں ہوئی۔ آئیں تذکرہ کرتے ہیں اس بیوی کا کہ جس کے لیے امام حسین جیسی ہستی یہ کہتی تھی کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو۔ سینے پہ سونے والی سکون سے یہی تھا نا، سکون، سکینہ۔ اللہ اکبر۔ اولاد والے بیٹھے، کتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو، بہت محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ مسائل بھی بڑے ہیں، تاریخ کہتے ہیں جب 11 محرم ہوئی نا تو بیوی اپنے بابا کے جب لاشے پہ آئی نا، بیویاں بھی روئی، لیکن ایک بہن جناب سکینہ نے ایسا جملہ کہا بیوی سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ بابا کے ہاتھ تو رسی بندھے ہوئے تھے نا سکینہ کے، بابا کے لاشوں پہ کھڑے کر کہتی ہے بابا اس پورے قافلے میں چھوٹی میں زور مارا بھی مجھے زیادہ ہے، بابا تیرے بعد مارا بھی مجھے زیادہ گیا ہے۔ امام حسین وصیت کر کے گئے تھے بہن زینب میرے سکینہ کا خیال ہوگا، اور بیٹی کو بھی بابا سے اتنے محبت تھی کہ وسیلے کو جواب سوال ہوئے امام رخصت آخر بدائے آخر کر کے جب چلے نا
تو ذوالجلال رک گیا. مولا نے کہا ذوالجلال نے جانتا ہوں تھکا ہوا ہے, آخری زحمت ہے, زحمت بھی ایک دوں گا, پہنچا دے واپسی لانے کی زحمت نہیں ہوگا. تاریخ کے جملے ہیں, ذوالجلال کی آنکھوں سے آنسو آئے ہیں, گردن جھکا کے اپنی زبان کہتا ہے. اب جب مولا نے قدموں کی طرف دیکھا, کیا ہے 4 سال کی سکینہ ہے, ذوالجلال کے قدموں سے اس لیے میں صبح سے میدان جا رہا ہے, میرے بابا کو میدان بنے گا. اللہ اکبر. مسائل وصیت کر کے گئے تھے میری سکینہ کا خیال رکھنا. جب خیمے جل گئے تھے نا تو بیوی زینب نے دیکھا سارے بچے کو بڑا ہو گئے, بیوی ایک ایک بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کیا, لیکن دیکھا سکینہ نظر نہیں آئی. کہا بہن میں کلثوم بھائی کی آواز آئی, سکینہ نظر نہیں آئی, آؤ ہم دونوں مل کے, بھائی تو کوئی لڑنے نہیں تھا. اب دونوں بہنیں چلی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. کہا ام کلثوم تو فرار کی طرف اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں جب ام کلثوم فرار کی طرف آئی نا, خدا کسی بہن کو منظر نظر آئے. جب ام کلثوم آئی تو بھائی کا لاشا دیکھا, بھائی عباس پاؤں گلے ہوئے, آنکھ میں تیر, سر پہ گوزے لگے ہوا ہے. میرے معمودی نے کیسے برداشت کی. جب بیوی زینب پکارتے لگی سکینہ تو کہاں ہے, میری بچی سکینہ تو کہاں ہے. روایت کہتے ہیں کہیں سے کوئی آواز نہ آئی, پتھر پر ڈھیر تھا, وہاں سے آواز آئی ہے بیٹے سے, لیکن زینب اتنا آہستہ تو سکینہ سوئے. اب جب مڑ کے دیکھا تو روایت کہتی ہے کیا دیکھا, سکینہ کو بابا نے سینے میں سونے لیا نہیں تھا, لیکن جب سکینہ کو سونے کا انداز اور کچھ عجیب تھا. سنیں گے علماء نے کیا انداز لکھا, سکینہ بابا نے سینے میں سونے کی, لیکن سینے میں تو پیٹ ہے, کوئی جسم میں ایسی جگہ نہ تھی. علماء پڑھتے ہیں سکینہ نے دیکھا بابا کے جسم میں کوئی زخم نہ ہو, اور یا اپنے بابا کو اس جگہ پہ سر رکھ کے سو جاؤ. علماء کہتے ہیں سکینہ کو کوئی جگہ نظر نہ آئی. دیکھتے دیکھتے پتھروں کا ڈھیر بھی تھا, بابا کو پتھر بھی تھے, زخم بھی تھے. کہا کچھ نہ ملا. جب آئی نا بابا کے پیروں کے قدموں کو دیکھا, جہاں پر زخم رکھا, سکینہ نے بابا کے قدموں, بابا کے قدموں کے قدموں پہ سکینہ کو آرام آ گیا. اس لیے بابا کے سینے کو اب جب سکینہ نے آ گئی سکینہ کو لگایا, سکینہ اٹھا پھر میرا بابا سویا ہوا. کہا سکینہ تجھے کیسے معلوم ہے میرا بابا ہے, میری بیٹی کسی کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے, میں سب سے ہوتی ہے. سکینہ کو تو ایسے معلوم کہ میرے بابا کا لاشا ہے. تو آپ بھی ہولی تازیاں نے میں روتے ہوئے بابا کو پکارتے جب یہاں سے دوری یا پھر آواز آئی یا سکینہ, اے سکینہ میرا بابا مجھے شکر سے بتا دوں. اللہ اور سنتے جائیں. جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف گیا, پتہ ہے ظالموں نے کیا ظلم کیا. ماں بڑے بڑے باندھ تھا, ہاتھ پیسے رکھ ماں کے رکھے, چھوٹے چھوٹے بچے. آپ نے دیکھا جب ماں باپ مائیں جب سواری پر بیٹھی ہیں نا تو بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں, کیوں کہیں بچہ گر نہ جائے. سواری جتنی بھی آرام دے گا, ماں چھوٹے بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہے کہیں بچے گر نہ جائے. لیکن کربلا میں جب کوفہ سے شام جب سواریاں گئی نا, وہاں ماں نے بچوں کو نہیں پکڑا تھا, بچوں نے ماں کو پکڑا. جب سواریاں دوڑتی تھی نا اور بچوں کی طاقت ختم ہو گئی تھی اور بچے آواز دے رہے تھے ماں میرا ماں حسرت کی نگاہ سے بچوں کو لے گئی, بیٹا خدا میری ماں میری ماں. اسی دوران بہت سزا کے بچے گرے اور پامال ہو گئے, مر گئے بچے.
اسی دوران قافلہ چلتا جا رہا ہے، ایک مرتبہ قافلہ رک گیا۔ جب قافلہ رکا نا، وہ نیزہ جس پر امام حسین کا سردار ہو گیا، روایت کہتی ہے 7 لوگ آئے نیزے کو چلانا چاہتے ہیں، نیزہ نہیں شمر سمجھ گیا جاتے کوئی بات نہیں، مجھے معلوم ہے یہ سر کیسے چلے گا، اس مقام میں ہاتھ تازیانہ نہیں ہو وہاں آئے اس نے تازیانہ سے گستاخی کر کے کہا قیدی یہ بتا میرے بابا کا سر چل کیوں نہیں رہا ہے؟ امام سردار نے بابا کیا ہوا؟ کہا سردار میری سکینہ گر گئی، سکینہ سواری سے گر گئی، سواری میں بابا کی اللہ بہتر نہیں ہے، بے بلا نے اونٹ پہ سکینہ کو بٹھایا گیا تھا۔ امام سجاد نے آگے بتایا اے ظالم میرے دل میں سکینہ گر گئی ہے۔ سنیے شکر کیا کہتا ہے، قیدی بچے کو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، تیری باپ کا ایسا ہوگا کہ انہیں آپ کیوں ہو گیا؟ امام سجاد کو بتایا ظالم پہلے ہمارے بیٹے کے بچے کی آواز لگا کا مسئلہ ہے۔ جب بی بی زینب کو خبر ملی کہ سکینہ گر گئی ہے نیچے سواری پہ، تاریخ کہتے بی بی زینب نے سواری کے پیر میں اعتراض نہیں کیا، کھڑی ہوئی سواری سے بی بی نے اپنے آپ کو بگا دیا، لیکن سکینہ نظر نہیں آئی۔ بی بی آئی دوڑتے ہوئے، سکینہ میری بچی سن رہا ہے، آواز دیتے دیتے جب دیکھا ایک جھاڑی ہے، کہتے لائے بھرکا پوش ہے جو سکینہ کو اپنی گود میں اٹھائے اور سکینہ سو رہی ہے، بھرکا پوش بی بی سکینہ کو سب کو کہا دے رہی ہے۔ بی بی زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب جانے لگی اور بھرکا پوش بی بی سے کہا کہ تیرا بہت شکریہ، تم نے آل محمد پہ احسان کیا ہے، اب زینب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنا چاہتا ہوں نام بتا دے اپنا چہرہ دکھا تاکہ کل قیامت میں جب میں اپنی ماں فاطمہ زہرا پہ تیری شفاعت کر سکوں اور ماں اس نے میری غربت میں میری مدد کی تھی، اس نے میرا احسان میرے اوپر کیا تھا، یہ جملہ کہنا تھا، اس بھرکا کو بیوی نے تیرے سے بتایا زینب مجھے پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اجر اللہ یہ بھی دن کا بنا سے پوچھا سے شام جیسے کافرہ کرتا ہے آج بھی کا ساتھ ساتھ آخری روایت کرنا دنیا کو مقبول ہے۔ اللہ فرمائے جب قید خانے میں رات کو قید خانہ بند ہوتا تھا نا، قید خانہ جب بند ہوتا تھا، ایک دن دروغہ آیا امام سجاد کے پاس، کہا قیدی جب رات کو میں بند کرتا ہوں قید خانہ، ایک گزارش ہے ان بیویوں کو گن لیا کرو، کوئی بند نہ رہ جائے، ان قیدیوں میں سے کوئی قید باہر نہ رہ جائے۔ امام نے فرمایا نہیں، تو جانتا نہیں کہ دیکھنے ہی پڑتا رہا ہے کہ ان کی ماں کا جنازہ کہا نہیں، پھر بھی لگے امام آپ گن لیا کریں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا مولانا جلال آیا، کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا میں جب بھی رات میں قید خانہ بند کر کے جاتا ہوں نا تو رات ہی رات کو قید